بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ آگے دیکھیے ایک شعر ہے یہاں پہ کسی شاعر کا، تساقلت الا عن ید استفیدها وخلت ذی ود اشد به ازری۔ تساقل ہے، تساقل تساقلا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہونا، بوجھل ہونا۔ الا عن یدن، یدن ای نعمت، عن نعمت، نعمت کے معنی میں، احسان کے معنی میں ہے۔ استفاد استفیدو مطلب مستفید ہونا، فائدہ حاصل کرنا۔ خلتن کا مطلب ہوتا ہے دوستی۔ ذی ودن، ود یود ودن، ودن اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، تو ذی ودن محبت والا یعنی دوست، دوست کا یہاں پہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اشد بہ ازری، شدہ فلان مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، ٹھیک ہے۔ تساقل تو، تساقل تو میں بوجھل ہوا یعنی میں نے سستی کی، الا سوائے، عن یدن اس نعمت کے، تساقل تو میں بوجھل ہوا، میں نے سستی کی، الا عن یدن سوائے اس نعمت کے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نعمت کو چھوڑ کر کے، یعنی ایک ایسی نعمت ہے جس سے میں نے سستی نہیں کی، میں نے سستی کی سوائے ایک ایسی نعمت کے، استفیدھا جس سے میں نے استفادہ کیا۔ یہ جو ضمیر ہے نا یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، استفیدھا جس سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ میں نے سستی کی یا میں بوجھل ہوا اس نعمت کو چھوڑ کر کے، استفیدھا جس سے میں نے استفادہ کیا۔ وخلت ذی ودن، اور اس دوست کی دوستی سے، یعنی یہاں پہ اس پہ عطف ہے، یہ خلت اس لیے مجرور ہے، ان داخل ہے نا یہ مجرور ہے، جب اس پر عطف کریں گے تو اس کو بھی مجرور پڑھیں گے۔ وخلت ذی ودن، اور اس دوست کی دوستی سے، اشد بہ ازری جس کے ذریعے سے یا جس سے میں نے اپنی کمزوریوں کو مضبوط کیا، اشد بہ ازری جس کے ذریعے سے میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا یا اپنی کمزوریوں کو مضبوط کیا۔ آگے دیکھیے، لا احسب الشر جارا لا یفارقنی ولا احز علی ما فاتنی الودجا۔ لا احسب یا لا احسب، حسب یحسب، گمان کرنا، سمجھنا، ٹھیک ہے۔ الشر، شر مطلب بدی، برائی۔ جار جمع جیران، پڑوسی۔ فارق یفارق مفارقتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا۔ حز یحز حزن، اس کا مطلب ہوتا ہے قطع عرضہ قطعاً، کاٹنا، کاٹنا مگر الگ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ فات یفوت فوتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا، ختم ہو جانا۔ اور الودجا، الودجا بولتے ہیں گردن کی موٹی رگ کو۔ اب ترجمہ دیکھیے، لا احسب الشر جارا، میں شر کو، بدی کو ایک ایسا ہمسایہ، ایک ایسا پڑوسی نہیں سمجھتا۔ لا احسب، میں نہیں سمجھتا، میں نہیں گمان کرتا، الشر، شر کو، جارن ایک ایسا پڑوسی، نکرہ ہے اس کے بعد جملہ ہے تو اس کی صفت بنائیں گے اس پورے جملے کو، ٹھیک ہے۔ الجملۃ نعتن، یہ جو جملہ ہے یہ کیا ہے؟ صفت ہے جار کی۔ لا احسب، میں نہیں سمجھتا، الشر، شر کو، بدی کو، جارن ایک ایسا پڑوسی، لا یفارقنی جو مجھ سے جدا نہیں ہوگا۔ ولا احز الودجا، ولا احز الودجا، اور میں گردن کی ایک اہم رگ کو نہیں کاٹتا ہوں۔ ولا احز، اور میں نہیں کاٹتا ہوں، الودجا گردن کی موٹی رگ کو، علامہ اس چیز پر، فاتنی جو مجھ سے فوت ہو گئی، جو مجھ سے گزر گئی، یعنی میں غم نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ شر کوئی ایسا پڑوسی نہیں ہے، مطلب غم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے ساتھ آ کے لگی ہے اور وہ نہیں جائے گی، بلکہ ایک نہ ایک دن وہ ختم ہی ہو جائے گی۔ شاعر یہی کہنا چاہتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ میں شر کو نہیں سمجھتا ہوں ایک ایسا پڑوسی جو مجھ سے جدا نہیں ہوگا، ولا احز الودجا، اور میں گردن کی موٹی رگ کو نہیں کاٹتا ہوں یعنی غم نہیں کرتا ہوں، علامہ اس چیز پر، فاتنی جو مجھ سے ختم ہو گئی۔ وما نزلت من المکروہ منزلتاً، ٹھیک ہے۔ نزل ینزل، نازل ہونا، مکروہ ناپسندیدہ چیز، منزلتاً کوئی جگہ، الا وثقت وثقا، یثق ثقتاً اس کا مطلب ہوتا ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، بان القالہ، فرجال کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، اور فرجن
فرجن یہاں پہ ہے نکلنے کی کوئی سبیل، نکلنے کی کوئی جگہ، ٹھیک ہے، انکشافن کے معنی میں. وما نزلت من المکروہ منزلتن، اور میں، یہاں پہ جو ما ہے نافیہ ہے، اور میں ناپسندیدگی کی کوئی ایسی جگہ میں نہیں اترا. وما نزلت اور میں نہیں اترا، من المکروہ ناپسندیدگی کی، منزلتن کسی ایسی جگہ میں، ٹھیک ہے، میں ناپسندیدگی کی کسی ایسی جگہ میں نہیں اترا، الا مگر وثق تو میں نے یقین کیا، بے ان کہ القا لہا فرجن، کہ وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ڈالے گا. ٹھیک ہے، الا وثق تو، مگر میں نے بھروسہ کیا، مجھے یقین تھا، مگر میں نے یقین کیا کہ القا لہا فرجن، کہ وہ اس جگہ کے لیے، اس ناپسندیدہ جگہ کے لیے کوئی نکلنے کی سبیل ضرور ڈالے گا، یعنی کوئی نکلنے کی سبیل ضرور پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، کہ وہ اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا. الا وثق تو، مگر میں نے یقین کیا کہ بِأَنْ أَلْقَى لَهَا فَرَجًا، کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا، کوئی نہ کوئی نکلنے کی جگہ ضرور ہوگی. اس کے بعد دیکھیے مالک بن حریم الحمدانی کا شعر ہے، انبئت والایام ذات تجارب وتبدی لک الایام ما لست تعلم. ٹھیک ہے، انبئت یہ مجہول کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، انبأ ينبئ انباء خبر دینا، اخبر یخبر اخبارا، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا اخبر تو لکھا ہوا ہے. انبئت والایام ذات تجارب، انبئت مجھے خبردار کیا گیا ہے، مجھے خبر دیا گیا ہے. انبئت اے اخبرت، مجھے خبردار کیا گیا ہے یا مجھے خبر دی گئی ہے. والایام ذات تجارب، اس حال میں کہ ایام یعنی زمانہ تجربوں والا ہے، تجربات کا حامل ہے، تجربتن کی جمع ہے یہ تجارب. انبئت مجھے خبردار کیا گیا ہے اس حال میں کہ زمانہ ذات تجارب تجربات کا حامل ہے، تجربوں والا ہے. وتبدی لک الایام، ابدا یبدی ابدان اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. الایام اس کا فاعل ہے اور یہ پورا جملہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جار مجرور ہو جائے گا. وتبدی لک الایام، اور دن یعنی ایام تم کو دکھائیں گے، تمہارے لیے ظاہر کریں گے. وتبدی اور ظاہر کریں گے، لکا تمہارے لیے، الایام ایام دن، ما وہ کچھ، لست تعلم جسے تم نہیں جانتے ہو. وتبدی لک الایام ما لست تعلم، اور ایام تم کو وہ چیزیں دکھائیں گے، وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کریں گے جس کو تم نہیں جانتے ہو. ٹھیک ہے، وتبدی اور ظاہر کریں گے، دکھائیں گے، لکا تم کو، الایام ایام، زمانہ، ما لست تعلم جسے تم نہیں جانتے ہو. اور زمانہ تم کو وہ کچھ دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے ہو. بِأَنَّ ثَرَاءَ الْمَالِ يَنْفَعُ رَبَّهُ وَيَثْنِي عَلَيْهِ الْحَمْدَ وَهُوَ مُذَمَّمُ. ٹھیک ہے، بِأَنَّ ثَرَاءَ الْمَالِ، ثَرَاء المال، ثرا مال کثیر کو بولتے ہیں، مال و دولت، یہاں پہ کثرت کے معنی میں ہے. نفع ينفع، نفعا مطلب ہوتا ہے فائدہ دینا. ربہ، رب کا مطلب مالک. ٹھیک ہے، رب جمع ارباب. یثنی علیہ الحمد، اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، ثنا علی. وہو مذمم، مذمم اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کی مذمت کی گئی ہو. بِأَنَّ ثراء المال، بے شک یا یقیناً مال کی کثرت. بِأَنَّ کثرت المال، بِأَنَّ ثراء المال ای بِأَنَّ کثرت المال، بے شک مال کی کثرت، ینفع ربہ اپنے مالک کو فائدہ دیتی ہے. بے شک مال کی کثرت اپنے مالک کو فائدہ دیتی ہے. وَيَثْنِي عَلَيْهِ الْحَمْدَ، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وَيَثْنِي عَلَيْهِ الْحَمْدَ، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اس پورے کا ترجمہ کریں گے، یثنی علیہ الحمد، اور
لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، وَهُوَ مُذَمَّمُ، اس حال میں کہ وہ قابل مذمت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے لوگ یذمہ کثیر من الناس کثیرا، بہت سارے لوگ اس کی بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں. کثرت مال سے صاحب مال کو فائدہ تو پہنچتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے نبر آزما بھی ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہی شاعر یہاں پہ کہنا چاہتا ہے. بے شک مال کی کثرت اپنے مالک کو فائدہ دیتی ہے. وَيَثْنِي عَلَيْهِ الْحَمْدَ وَهُوَ مُذَمَّمُ، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ قابل مذمت ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے وَإِنَّ قَلِيلَ الْمَالِ لِلْمَرْءِ مُفْسِدٌ يَحُزُّ كَمَا حَزَّ الْقَطِيعُ الْمُحَرَّمُ. وَإِنَّ، اور بے شک، قلیل المال، تھوڑا مال، کم مال، للمرء، انسان کے لیے، مفسدن، فساد کا باعث بنتا ہے. بے شک تھوڑا مال انسان کو بگاڑ میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان کے لیے بگاڑ پیدا کرتا ہے. وَإِنَّ قَلِيلَ الْمَالِ لِلْمَرْءِ مُفْسِدٌ، اور بے شک کم مال انسان کے لیے فساد کا باعث بنتا ہے یا انسان کے لیے بگاڑ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، مفسد افسدہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بگاڑنے والا. بے شک قلیل المال، کم مال، تھوڑا مال، للمرء، انسان کے لیے، مفسدن، فساد پیدا کرنے والا ہے، بگاڑ پیدا کرنے والا ہے یا کرتا ہے. یحز، حز یحز کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، وہ کاٹتا ہے، یعنی کم مال کاٹتا ہے. کاٹنا یعنی استعارہ ہے حسرت اور تکلیف کے لیے. یحز، وہ کم مال تکلیف دیتا ہے، کما، جس طرح سے، حز القطیع المحرم، جس طرح سے تکلیف دیتا ہے القطیع المحرم، نیا، کھردرا، کوڑا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے اس کا معنی لکھا ہوا ہے یقطع ویولم کالصوت الجدید الخشن. تکلیف دیتا ہے کس طرح سے؟ نیا، کھردرے، کوڑے کی طرح سے. تو یحز، وہ تکلیف دیتا ہے، کما، جس طرح سے، حز القطیع المحرم، نیا، کھردرا، کوڑا تکلیف دیتا ہے. یرا درجات المجد لا یستطیعها ویقعد وسط القوم لا یتکلم. یرا ای صاحب المال، یرا درجات المجد لا یستطیعها، یرا وہ دیکھتا ہے، یعنی صاحب المال، مال والا دیکھتا ہے. درجات المجد کا مطلب ہوتا ہے عزت و عظمت کے درجے، کامیابی کا مقام. وہ آدمی، وہ مال والا عزت و عظمت کے درجے کو دیکھتا ہے. وہ یعنی صاحب مال، مال والا عزت و عظمت کے درجے کو دیکھتا ہے. لا یستطیعها، جن کی وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے، یعنی لیکن وہ ان کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. وہ صاحب مال عزت و عظمت کے درجے کو دیکھتا ہے، لا یستطیعها، لیکن وہ ان کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہ ان کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. وَيَقْعُدُ، قعد یقعد اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، قعود مصدر آتا ہے. وَيَقْعُدُ، اور وہ بیٹھتا ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے ادھر ہی لوٹے گی مال والے کی طرف. وَيَقْعُدُ، اور وہ بیٹھتا ہے، وسط القوم، لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے درمیان، لا یتکلم، اس حال میں کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی لوگوں کے درمیان بیٹھتا تو ہے لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا ہے. وَيَقْعُدُ وسط القوم، اور وہ لوگوں کے بیچ بیٹھتا ہے، لا یتکلم، لیکن وہ بول نہیں سکتا، اس حال میں کہ وہ بول نہیں سکتا.